وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے، وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے، وہ زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں ظاہر بدن کو پاک اور صاف کر کے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز جمعہ کے فریضے کے ادا کرنے کے لیے مسجد کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب لوگ جن لوگوں سے خوش ہوتے ہیں انہی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں، اور جن سے ذرہ برابر ناراضگی ہوتی ہے اور کوئی تقریب ہو تو ہم ان کو دعوت نہیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ بلا لیجیے ان کو، کہتے نہیں، اس نے فلاں کوئی موقع پر ہم کو اس نے ایسی بات کہی تھی کہ دل کو لگی، اور دل میں چوٹ ایسی لگی ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا اس کو بلانے کے لیے۔ غور کیجئے، جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں اس کو اب بھائی تلاوت بند کر دیجئے، قرآن پاک اٹھا لیجئے، بے ہو جائیے، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائی، بزرگ اور دوستو، غور کرو، اللہ رب العالمین نے ہم کو چاہا اور پیار کیا تو ہم کو بلایا، جبکہ ہم نے ہفتے کی 5 نمازوں میں، سب کو تو نہیں کہا جا سکتا لیکن اکثر لوگوں نے ہفتے کی 5 نمازوں میں حاضری نہیں دی ہے، لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ آپ غور کیجئے، جب ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہوتی ہے تو لوگوں سے شکایتیں تو کرتی ہو، اور بیٹا دور ہو جاتا ہے تو اس کی ممتا جب وہ بکھرتی ہے اور بفرتی ہے تو وہ خود نہیں کہتی لیکن اپنے ملنے والوں سے کہتی ہے، ذرا میرے بیٹے کو سمجھا دو، چلا آئے۔ ظاہری طور پر ناراضگی کا اظہار ہے لیکن اندر سے محبت بھڑک رہی ہے، تو دوسروں سے کہہ کر کے کیا ان کو بلایا جا رہا ہے۔ پھر بیٹا آ جاتا ہے تو ماں پہلے دروازہ بند کر لیتی ہے، بیٹا دروازے پر کھڑا ہے، لیکن پھر اندر سے ماں کی ممتا جب بفرتی ہے تو آ کے دروازہ کھولتی ہے، اور جیسے ہی بیٹا اپنے ماں کو پکڑ کے چمک جاتا ہے تو کتنی بھی ناراضگی ہو، ماں کیا کرتی ہے، بیٹے کو معاف کر دیتی ہے۔ اور اگر ناراض بیٹا اگر گندی نالی میں گر جائے، لت پت ہو جائے، اور کوئی انگلی پکڑ کے نکال کر کے کھڑا کر دے اس کو باہر، اور ماں کو پتہ چل جائے تو وہ لپٹ کے جاتی ہوئے لے کر کے آتی ہے، اور لانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے، گندے کپڑوں کو اتارتی ہے۔ اس کے بعد اس کو پاک پانی سے دھلتی ہے، صابن لگا کر کے نہلاتی ہے، اور نہلانے کے بعد پھر اسے تیل بھی لگاتی ہے، اور تیل لگانے کے بعد آنکھوں میں کاجل بھی لگاتی ہے۔ اس کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنا کر کے اس کو بالکل بنا سنوار کے کھڑا کر دیتی ہے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، غور کرو، وہ ماں جس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے، یعنی محبت کا خالق اللہ ہے، اور اس مخلوق محبت کے ذرے میں سے ایک ذرہ
ایک درجہ ماں کے دل کے اندر رکھا اللہ رب العالمین نے، اس ماں کے دل کے اندر ڈالے ہوئے ایک درجے کی محبت یہ ہے کہ اپنے ناپاک گندی نالی میں گرے ہوئے بچے کو نکال کر کے نہلاتی، دھلاتی، تیل لگاتی، صاف کپڑے پہنا کر کے، کاجل لگا کے، بنا سنوار کے کھڑا کر دیتی. پتہ چلتا ہے اس بچہ کہیں گندے نالی میں گرا ہی نہیں. پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، غور کرو، یہ اللہ رب العالمین کی ممتا ہے تمہارے ساتھ، اس کا پیار ہے کہ 5 وقت کی نمازیں تم نے چھوڑی ہیں اور وہ گندگی کے اندر تم لت پت تھے، پھر بھی اللہ کو پیار ہے تم سے. اللہ رب العالمین نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی کہ آج جمعہ کا دن ہے، ٹھنڈک کتنی بھی ہے، چلو نہا لو، چلو نہا لو. نہانے کے بعد ہفتے بھر کے گندے کپڑے تم نے اتارے ہیں، صاف کپڑے تم نے پہنے ہیں. بعض لوگوں نے تیل بھی لگایا ہے، کچھ کو عطر کی توفیق ہوئی، عطر بھی لگایا ہوگا. اب وہ آپ اللہ اپنے پروردگار کے گھر میں آئے ہوئے ہو. اللہ کو تم سے کتنا پیار ہے، اللہ تم سے کتنا پیار کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے، اللہ میاں تم پیار کرو، بس جمعہ کو چلے آئے، اثر میں نہیں آئیں گے. یاد رکھنا میرے پیارے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہے. اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے. اللہ خالق، اللہ کی ذات کے ساتھ جتنی بھی چیزیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں، جتنی بھی چیزیں سب کے سب مخلوق ہیں. اللہ رب ہے، پالنہار ہے. اللہ خود اپنی ذات سے اور اپنی مخلوق کے ذریعے سے ساری کائنات کو اللہ نے انسانوں کی پرورش اور انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہر ایک کی زبان پر شکایت ہے، ٹھنڈک بہت ہے، ٹھنڈک بہت ہے. یاد رکھنا، غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے ٹھنڈک کو پیدا کیا. اللہ خالق، ٹھنڈک مخلوق ہے. اللہ نے گرمی کو پیدا کیا. اللہ خالق، گرمی مخلوق ہے. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. اللہ خالق، انسان مخلوق ہے. اللہ نے زمین کو بنایا. اللہ خالق، زمین مخلوق ہے. اللہ نے آسمان کو بنایا. اللہ خالق، آسمان مخلوق ہے. اللہ نے جنت بنائی. جنت مخلوق، اللہ خالق ہے. اللہ نے جہنم بنائی. جہنم مخلوق، اللہ خالق ہے. اللہ نے زندگی کو پیدا کیا ہے. زندگی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے. موت مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. اللہ کی ذات کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ کی محتاج ہیں. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے. پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہاں ہیں ہم؟ کبھی ہم نے اللہ کے بارے میں غور کیا؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آج کا مسلمان مرد اور عورت اپنے پیدا کرنے والے کا نام بھی صحیح معنوں میں لینا نہیں جانتے، اپنے رحمت للعالمین پیغمبر جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی اور بغیر کسی دعا درخواست کے اس کی امت ہم کو اللہ نے بنایا ہے، اس پیغمبر کا نام لینا بھی ہمیں نہیں آتا ہے. پیارے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، غور کرو، آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں، ٹھنڈک بہت ہے، ٹھنڈک بہت ہے. بات مسلمان تو ایسے ہیں، آج کا یہ دن ہفتے کی عید ہے، ناپاک ٹہل رہے ہیں اور جسم پر پانی نہیں ڈالا ہے. کاہے کی بنیاد پر؟ ٹھنڈک کی بنیاد پر. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے، ابردوا الظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم.
فرمایا جب خوب سخت ٹھنڈک گرمی پائی جا رہی ہو ایسے موقع پر ظہر کی نماز دیر کر کے پڑھا کرو، جب تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو جاتا پڑھا کرو۔ کیوں؟ سخت گرمی کب ہوتی ہے؟ جب جہنم اپنے اندر سے سانس پھینکتی ہے۔ ہم سب لوگ ہیں نا، ایک سانس لیتے ہیں اور ایک سانس پھینکتے ہیں۔ ہم مخلوق ہیں، ہم زندہ ہیں تو ہم سانس لے رہے ہیں، اندر سانس جا رہی ہے، پھر اسی سانس کو نکالتے ہیں۔ یہ سانسوں کا آنا اور یہ سانسوں کا جانا یہی علامت ہے انسان کے زندہ ہونے کی۔ جب جہنم مخلوق اور جنت مخلوق تو ان کی بھی زندگی ہے۔ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم زندہ ہے، مخلوق ہے، حیات ہے اس کے اندر۔ جب وہ سانس پھینکتی ہے تو سخت ٹھنڈک ہوتی ہے، سخت ٹھنڈک ہوتی ہے، اور جب وہ سانس لیتی ہے تو یہ ماحول بھی دیکھ رہے ہو، یہ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جب سانس لیتی ہے تو ٹھنڈک ہوتی ہے وہ، اور جب سانس پھینکتی ہے تو گرمی ہوتی ہے وہ۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستوں ذرا غور کرو، جب جہنم کی سانس کا اثر جو دنیا میں ظاہر ہوتا ہے گرمی اور جاڑے کی حالت میں، اس کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو جہنم کی سزا اور جہنم کی گرمی اور اس کی ٹھنڈک ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ کیسے برداشت ہوگی وہ؟ کبھی کوئی آدمی اس بات کی وصولت کر دیتے ہیں نا، جب کوئی کہتا ہے نماز پڑھا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، صحیح رہا کرو، غلط نہ کیا کرو، کہتا ہے میاں کرتے رہو، تو کہتے ہیں مرنے کے بعد پتا چلے گا، کہتے ہیں وہاں دیکھ لیا جائے گا، کہتے ہیں وہاں دیکھ لیا جائے گا، وہاں دیکھ لیا جائے گا۔ کیا دیکھ لو گے وہاں؟ وہاں کیا دیکھ لو گے تم؟ مطلب دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ نپٹ لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ کیا نپٹ لو گے بھائی؟ کبھی بھی دل میں یہ بات کبھی نہ لانا کہ وہاں دیکھ لیا جائے گا۔ ارے میاں یہاں کوئی مصیبت آئے گی، احباب، اعزاء، اقربا، محلے کے لوگ تمہارا سہارا دے دیں گے، لیکن میدان حشر میں جب اللہ رب العالمین کی پکڑ آئے گی تو کسی کو ذرہ برابر تعاون کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، حشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ایک نیکی کم پڑے گی۔ یہ شوہر اپنی بیوی سے کہے گا میں نے تیرے لیے کتنی جافشانی کی، سعودی کئی کئی سال رہا، کس کے لیے؟ تیرے لیے، آج میرے پاس ایک نیکی کم پڑ رہی، دے دے۔ وہ کہے گی میاں میں جانتا ہوں، جانتی ہوں کہ تم نے میرے لیے پہاڑوں مصیبتوں کے پہاڑ کاٹے ہیں، فاتح بھی کیے ہیں، محبتوں کو قربان کیا ہے، ساری بات میں معلوم ہے، لیکن نیکی نہیں دے سکتی میں۔ کیوں؟ اگر میرے حساب و کتاب میں کم پڑ جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ صحیح چہیتی بیوی کام نہیں آئے گی، چہیتا بیٹا کام نہیں آئے گا، چہیتے بھائی کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر ایک کا ایک عجیب حال ہوگا، ایک شان ہوگی، میرے پاس سے میں تم کو نہیں دے سکتا۔ کیا نپٹیں گے وہاں؟ کبھی بھی یہ غور مت کرنا، یہ مت سوچنا کہ وہاں دیکھ لیا جائے گا، نہیں نہیں، وہاں دیکھنے سے پہلے وہاں کی مصیبتوں اور وہاں کی کٹھنائیوں سے بچنے کے لیے یہیں پر محنت کر لو، اپنے آپ کو بنا اور سنوار لو، اپنے آپ کو جہنم والے راستے سے ہٹا کر کے جنت والے راستے پر آ جاؤ۔ جنت والے راستے پر تم اگر ڈگمگا کر کے بھی چلو گے تو خالق کائنات سہارا دے کر کے تمہیں جنت کے راستے پر چلا کر کے جنت کی منزل تک پہنچا دے گا۔ ڈھٹائی کبھی نہ کرنا، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔
سے لوگ کہتے ہیں نا نماز نہیں پڑھتے ہو، کیا کریں یار میری بدنصیبی ہی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہو یار کیا کریں کر ہی نہیں پاتے ہیں، یار مسجد آیا کرو کیا کریں یار جانے کا موسم ہے، پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، کتنا نہائیں ہم، لوگ کہتے رہتے ہیں۔ اور بہت سے نمازی تو جاڑے کے مہینے میں جو کچھ گرمیوں کے موسم میں صبح شام آتے ہیں نا، وہ تو جان بوجھ کر کے جاڑے کے موسم میں صرف جان کی وجہ سے وضو نہ کرنا پڑے اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتے، وضو نہ کرنا پڑے اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہاں کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہاں اگر کوئی مصیبت ہے تو اسی مصیبت کو برداشت کر کے قبر اور حشر کی کٹھنائیوں سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور آپ نے فرمایا یہ سخت گرمی جہنم کی سانس باہر ہے اور سخت ٹھنڈک جہنم کی سانس اندر ہے، جب تم اس گرمی اور ٹھنڈک کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو تو جہنم سے کیسے بچ پاؤ گے، وہاں کی مشقتوں کو کیسے برداشت کرو گے، ان مشقتوں کا سامنا ہونے سے پہلے تم یہی اس کی تیاری کر لو۔ اور اللہ رب العالمین تو اتنا بڑا کریم و رحیم ہے، تم 1 کروڑ 10 دینے پر تیار ہے، 1 کروڑ اللہ 10 دینے پر تیار ہے، 10 دینے پر تیار ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 سے ملتا ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ایک نیکی کا بدلہ 1 ہو، لیکن اللہ ایک نیکی کا بدلہ 10 سے دینا چاہتا ہے، لیکن جب گناہ ہو جائے تو گناہ 1 کرو گے تو 1 ہی سزا ملے گی، 1 گناہ کی سزا 1 اور 1 نیکی کا بدلہ انعام 10 ہے۔ کتنا بڑا اللہ کریم و رحیم ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ جاڑے کے وضو میں اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے تو پوری امت اس بات کی تمنا کرے رب العالمین پورا سال جاڑا ہی رکھنا۔ جماعت کی پہلی صف کی نماز کا ثواب، جماعت میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اور جاڑے کے وضو کا ثواب اگر امت مسلمہ کو پتہ چل جائے تو میاں جنگیں ہوں گی گاہیں میں پہلے صف میں کھڑے ہونے کے لیے اور جاڑے کے وضو کے لیے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین جتنا ٹھنڈک میں انسان وضو کرتا ہے اللہ رب العالمین اس وضو کی برکت سے اسے جو نیکی عطا فرماتا ہے کل حشر کے میدان میں اس کا پتہ چلے گا اس کا۔ اور یاد رکھنا ہمارے بہت سے لوگ بھائی کہتے ہیں نا پیشاب کے قطرے آتے ہیں کتنا نہائیں، بہت سے لوگ اسی کی بنا پر نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں حاضری نہیں دیتے، اور اکثر نوجوان جاڑے کے موسم میں کئی دن غسل فرض نہیں ادا کرتا اور پیشاب کے قطروں کی بنیاد پر نمازوں کی حاضری نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا شریعت مطہرہ نے بہت صاف مسئلہ اور بہت آسانی رکھی ہے، پیشاب کے قطروں کے آنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، غسل فرض نہیں ہوتا۔ ذرا عقل سے تو سوچو، پیشاب کرنے کے لیے گئے تو 250 گرام پیشاب کیا ہے، تب تو وضو کر رہے ہیں اور 1 قطرہ پیشاب کا قطرہ نکل آیا مرض کی بنیاد پر اور وہ اندر نیت یا پاجامے سے لگ گیا تو ہوش میں کیا بیٹھا ہوا امیاں کپڑے میں لگ گیا، اب تو نہانا فرض ہو گیا۔ پیشاب کے قطروں کے آنے کی بنیاد پر غسل فرض نہیں ہوتا، جیسے پیشاب کے کرنے سے وضو فرض ہوتا ہے ایسے پیشاب کے قطروں کے آنے کی بنیاد پر وضو فرض ہوتا ہے۔ اگر یہ قطرہ کپڑے میں لگ جائے آپ کو دکھ رہا ہے تو اس کو وہیں پر دھل دیجئے، 3 مرتبہ نچوڑ دیجئے، وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ پورا کپڑا بھی دھونا فرض نہیں ہے، اور اس آدمی کو اس کا مرض ہی ہو گیا ہے تو اس کے لیے آسان سی ترکیب یہ ہے، فریضہ
ترک مت کرو، بلکہ انر ویئر کو بدلنے کا اہتمام کرو. انر ویئر پہنو اور نماز کو اس کو بدل دو، استنجا کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لو. وضو فرض نہیں ہوتا، غسل فرض نہیں ہوتا، بلکہ وضو فرض ہوتا ہے. اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کو یہ مسئلہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے، جو آدمی ناپاک رہے گا اور ناپاکی کی حالت میں موت آئے گی، فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حال میں مرو گے اسی حال میں حشر کے میدان میں قبروں سے جب اٹھایا جائے گا اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. اگر ناپاکی کی حالت میں مرے ہو تو ناپاک اٹھائے جاؤ گے، اور دنیا کی ناپاکی کی لے کر کے تم مرو گے تو اس ناپاکی کے دھلنے کے لیے اللہ نے مرنے کے بعد کوئی پانی نہیں بنایا ہے، اور اس ناپاکی کے دھلنے کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ بنائی ہے. جہنم کی آگ میں دھلا جائے گا اس کو، پانی سے نہیں دھلا جائے گا اس کو. جو لوگ جس حال میں مریں گے اسی حال میں قبر سے اٹھائے جائیں گے، اسی حال میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ اسی حال میں ان کا فیصلہ فرمائے گا. اور جو آدمی ناپاکی کی حالت میں مرے گا، چاہے وہ پیشاب پاخانے کی ناپاکی کی حالت میں مرے اور چاہے وہ گناہوں کی گندگی کی ناپاکی کی حالت میں مرے گا، اللہ ان دونوں ناپاکوں کو جہنم کے علاوہ اور کوئی تیسری جگہ پاک کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے. ایک بزرگ کو فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہوں کی گندگی، بہت سے گناہ ایسے ہیں، بہت سی خراب عادتیں ایسی ہیں جو جانوروں میں پائی جاتی ہیں. جیسے کہ لومڑی کی عادت ہے چاپلوسی، لومڑی کی عادت ہے چاپلوسی. ان بزرگوں نے فرمایا جو آدمی دنیا کی زندگی میں چاپلوسی کی مرض کا مریض تھا، جب وہ مرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو حشر کے میدان میں جمع کرنے کے بعد جب اس کو جہنم میں داخل کریں گے تو انسان کی شکل میں نہیں بھیجیں گے، اس کو لومڑی کی شکل میں جہنم میں داخل کریں گے. اور اس چاپلوسی کی بنیاد پر جتنے جھگڑے لگوائے ہوئے ہوں گے، جتنے خاندانوں کے اندر لڑائی پیدا کی ہوگی، جتنی لڑکیوں کے طلاق دلوائی ہوگی، جتنے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا کیے ہوں گے، یہ سارا گناہ اس کے نام اعمال میں رکھا جائے گا اور اس نام اعمال کی گناہ کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. جب جہنم کی بھٹی اس گناہ کو پاک کر دی اور ایمان کی حالت موجود تھی تو پھر اللہ رب العالمین اس کو ایمان کے بدولت جنت میں داخل فرمائیں گے، قبل اس کے کہ پہلے اس کو گناہ دلوائیں گے اس کا. پیارے بھائیوں بزرگوں دوستو، گناہ یہ ظاہری ناپاکی یہ بھی ایک گناہ ہے، ناپاک رہنا بھی گناہ ہے، نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، جوا کھیلنا گناہ ہے، کسی کی بہن بیٹیوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا گناہ ہے، کسی کی بہن بیٹیوں کو دیکھنا اس نظر سے کہ یہ ہمیں مل جائے، یہ ہمارے گھر کی بستر بن جائے، یہ ہمیں مل جائے، میں اس سے فائدہ حاصل کر لوں، اپنی خواہش پوری کر لوں. اگر اس نظر سے کسی مرد نے کسی عورت پر، کسی لڑکی پر نظر ڈالی ہے، اس نظر کو بدنظری کہا جاتا ہے. جو آدمی اس گناہ کے ساتھ مرے گا اللہ رب العالمین اس کو میدان حشر میں خنزیر کی شکل دے کر کے جہنم میں داخل فرمائے گا. اور جب یہ گناہ دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا اور ایمان تھا تو اللہ رب العالمین اب اس کو ایمان کی بدولت جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ گرمی اور یہ سردی یہ جہنم کی زندگی کی تاثیر ہے. اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں دنیا میں پیش فرمائی. جب تم اپنے آپ کو ان سے
اللہ رب العالمین بدعملی کی بنیاد پر جب خاص طور سے جہنم میں داخل کر دے گا تو وہاں پر کیا کرو گے؟ اس کی سزاؤں سے کیسے بچو گے؟ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی ہم سب کو عطا فرمائی ہے کاہے کے لیے؟ اس زندگی کو اللہ نے عطا کیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے چہیتے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کے ذریعے سے پوری امت کے مردوں اور عورتوں کو اس بات کا پیغام پہنچایا ہے کہ جہنم انتہائی خطرناک جگہ ہے اور وہ دہک رہی ہے، وہ بنائی گئی ہے بدعمالوں کے لیے، چوروں کے لیے، ڈکیتوں کے لیے، شراب پینے والوں کے لیے، لوگوں کا حق مارنے والوں کے لیے، نماز چھوڑنے والوں کے لیے، زکات نہ دینے والوں کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے. اللہ نے تمام گنہگاروں کے لیے جہنم کو بنایا ہے. لہذا ان اعمال کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا نظام بناؤ. جنت بنائی اللہ نے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، عبادات کرنے والوں کے لیے، پاک رہنے والوں کے لیے، چھوٹے بڑے کا ادب احترام کرنے والوں کے لیے، علم سیکھنے والوں کے لیے، علماء کی قدر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا بنائی؟ جنت بنائی ہے. لہذا اس راستے پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں. جب اللہ کا میدان حشر میں فیصلہ کرے گا، بلائے گا، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا، تو یہ بندہ کہے گا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ یہ ہماری بدنصیبی تھی، یہ ہماری بدنصیبی تھی جو ہم نے کیا. آپ کے پیغمبر آئے تھے، قرآنی آیات کو بتایا، آپ کے پیغمبر کے ماننے والوں، قرآن اور حدیث پڑھنے والے علماء نے ہمیں بتایا کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے جھٹلایا. کہانی ہے، جھوٹ ہے، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، دیکھ لیا جائے گا. فکذبنا، ہم نے جھٹلایا. اے پروردگار عالم یہ ہماری بدقسمتی تھی، ہماری بدنصیبی تھی. اے پروردگار عالم ہم کو اب ایک مرتبہ موقع دیجیے، مہلت دیجیے، دوبارہ ہم کو بھیج دیجیے. اب ہم جائیں گے تو اب آپ کے نبی اور آپ کے نبی کے فرمان اور آپ کے قرآن کے احکام کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. اللہ ارشاد فرماتا ہے مرے ہوئے شخص کا دوبارہ دنیا میں واپس آنا ایسے ہی مشکل ہے جیسے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخل ہو جانا. سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخل ہونا، دوہے ہوئے دودھ کا واپس جانور کے تھن میں واپس ہو جانا، جیسے دودھ کا تھن میں واپس ہونا محال، اونٹ اور سوئی کے ناکے سے اونٹ کا نکلنا محال، بالکل ایسے ہی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ اس دنیا میں واپس آنا محال. اسی سے وہ عقیدہ بھی صاف ظاہر ہو جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں فلانما مر گوا، اب وہ ہم کا آ کے پکڑتے ہو، وہ ہم کو آ کے کیا کرتا ہے؟ پکڑتا ہے. اور اسی سے وہ عقیدہ بھی بالکل صاف واضح ہے جو لوگ اپنے مرے ہوئے باپ اور مرے ہوئے بھائی، مری ہوئی بیوی کے مرنے کے بعد 1 مہینے تک کسی فقیر کو کھانا دیتے ہیں یا 1 مہینے کے بعد اس کا 40واں کرتے ہیں، روحانیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آج روح واپس جا رہی ہے، روزانہ آتی تھی میں کھانا دیتا تھا وہ کھاتی تھی، اب آج ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں. یاد رکھنا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن مقدس کی آیات کے منکر ہیں، جو انسان مر گیا، مرنے کے بعد قبر میں چلا گیا، اب اس کی روح قبر کی زندگی کے اندر سزا اور جزا کے اندر مبتلا ہے، وہ اس کو 1 لمحے کے لیے قبر سے باہر آنے کی واپس کی اجازت نہیں ہے، کبھی بھی وہ اپنے گھر واپس نہیں آتی، مرتے قیامت تک واپس نہیں آئے گی، چلے جائے گی قبرستان کے پڑوس میں ہی کیوں گھر نہ بنا ہو. قبر کی کوٹھری اس کے لیے اللہ نے جنت کی کیاری بنائی، جہنم کا کنڈا بنا دیا ہے، جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے. اب وہ روح اسی
आती है। मुसलमानों, हम अपने रूहों के नाम नेकियां पहुंचा सकते हैं, लेकिन रूह तुम्हारा घर को वापस नहीं आती। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, अब कहां वापस होना है? अल्लाह इरशाद फरमाएगा, अल्लाह फरमाएगा, पकड़ो इनको, खुदूहु फगुल्लू सुम्मा जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबऊना दिरहन फस्लुकू। 70 हाथ की जंजीर में फरिश्तों इसको जकड़ो और जकड़ करके इसको मुंह के बल घसीट करके जहन्नम में दाखिल कर दो। अब ये कह रहा हमारी बदनसीबी, जब दुनिया के अंदर उलमा समझाते थे, बताते थे, कभी झुठलाता था, आज ये बलात् करता है और वापस जाने की दरखास्त कर रहा है। अब इसको दोबारा जाने की हिम्मत नहीं है, ले जाओ उसको जहन्नम में डाल दो और उसको उतारोगे जहन्नम के हवाले कर दो। जहन्नम में जाने के बाद कोई फरिश्ता एक पैसे के बराबर मोहलत नहीं देगा। रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी जिंदगियों को सुधारने की तौफीक नसीब फरमाए, जहन्नम से बचाने की तौफीक नसीब फरमाए। आज का एक पैगाम लेकर के जाओ, चारा कितना भी हो, हम वजू करेंगे और 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे।